بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا۔ آج ہمارے پاس 3-4 خبریں ہیں جس پر بات کریں گے۔ ایک تو امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو اس وقت ایک کہا جا رہا ہے کہ نئی ڈائمنشن میں چلے گئے، بڑے قریبی تعلقات ہیں، یہ کیا ہے؟ دوستی ہے، ڈپلومیسی ہے، کس چیز کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا ہے؟ اور امریکہ کیا چاہتا ہے پاکستان سے اور پاکستان کو ملے گا کیا؟ دوسرا، پی ٹی آئی کی جو پولیٹیکل کمیٹی ہے اس کا اجلاس، اور اس میں ایک ہیٹڈ ڈبیٹ کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ ضمنی انتخابات میں پی ٹی آئی حصہ لے گی، امیدوار کو ان کے امیدوار ہوں گے اور مقابلہ کیا جائے گا۔ حکومت نے دھاندلی کی کوشش کرنی ہے، الیکشن کمیشن کا بھی رویہ جانبدارانہ ہوگا، تو پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ یہ ایک اور موقع ہوگا اس حکومت کی منافقت کو بے نقاب کرنے کے لیے، تو اس لیے بالکل مقابلہ کیا جائے گا اور الیکشن لڑا جائے گا۔ دوسرا بحث ہے محمود خان اچکزئی کو قومی اسمبلی میں لیڈر آف دا اپوزیشن عمران خان صاحب نے نامزد کیا ہے، اور جبکہ سینٹ میں اعظم خان سواتی کو۔ تو ایک بحث ہوا ہے پارٹی کے اندر بھی، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جلد بازی ہے، لیکن در حقیقت جو انسائیڈرز ہیں جن سے ہماری بات ہوئی ہے، جو خان صاحب کے قریبی رہے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے کیا خان صاحب نے کہ ان کو یہ نظر آیا کہ پارٹی کے اندر صلاحیت ایسی نہیں ہے، کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے جو تمام اپوزیشن کی پارٹیز کو اپنے ساتھ ملا سکے۔ مثلا علی امین گنڈا پور کی وجہ سے مولانا فضل الرحمان کسی اتحاد میں شریک ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، اور بھی اسی طرح جو مقامی جو لوگ ہیں، جو کے پی کے کی جو پولیٹکس ہے اس کی وجہ سے ایمل ولی کی جو جماعت ہے اے این پی، وہ بھی حکومتی اتحاد کو چھوڑنے کے لیے تیار نظر نہیں آتی۔ تو ان حالات میں خان صاحب نے محمود خان اچکزئی کا انتخاب کیا ہے کہ وہ لیڈ کریں، کہ وہ حزب اختلاف کے قائد بن جائیں، قائد حزب اختلاف، کیونکہ وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی کام کر چکے ہیں، آصف زرداری صاحب کے ساتھ بھی، مولانا فضل الرحمان بھی ان کا احترام کرتے ہیں، اور فوری طور پر مولانا کی جماعت نے ان کو لیڈر آف دا اپوزیشن ایکسیپٹ بھی کر لیا۔ اگرچہ پی ٹی آئی یہ سمجھ رہی ہے کہ کیونکہ پشاور ہائی کورٹ میں شبلی فراز اور عمر ایوب خان انہوں نے پٹیشنز دائر کی ہیں، تو شاید عدالت جو ہے وہ کوئی فیصلہ ایسا کر دے کہ ان کی نشستیں جو ہیں وہ برقرار رہ جائیں۔ آج سینٹ کے چیئرمین اور قومی اسمبلی اسپیکر کو یہ تو ہدایت کی ہے پشاور ہائی کورٹ نے، اس میں ایکسٹینشن دی ہے کہ ابھی مزید اگلے 4-5 دن وہ نہ قائد حزب اختلاف قومی اسمبلی میں اور نہ سینٹ میں اس کی اناؤنسمنٹ کریں، اس کا تقرر کریں، لیکن یہ اس بات کا بہت کم امکان ہے کہ کوئی ریلیف عدالتوں سے اگر مل بھی جائے تو اسپیکر صاحب اس پر عمل درآمد کریں گے یا الیکشن کمیشن اس پر عمل درآمد کرے گا، کیونکہ ہم نے دیکھا اس سے پہلے سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں والا فیصلہ آ چکا تھا، لیکن نہیں مانا الیکشن کمیشن نے، نہیں مانا اسپیکر نے، اور پی ٹی آئی کو وہ نشستیں نہیں ملیں۔ تو اس لیے یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ سچویشن ہے کہ محمود خان اچکزئی پر اعتماد کیا عمران خان نے، اور انہوں نے یہ ایک جو ان کی پوری پارٹی ہے اس کے لیے یہ ایک بڑا چیلنج ہے کہ ان کا جو معیار ہے یا ان کی جو توقعات ہیں یا جو موجودہ حالات ہیں، ان میں کوئی بھی جو پی ٹی آئی کا بندہ ہے وہ ایسا رول نہیں پلے کر سکتا جو محمود خان اچکزئی پلے کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں امریکہ کی جو اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں، اس میں پوری دنیا تعریف کر رہی ہے، اخبارات میں یہ چیزیں آ رہی ہیں کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات ایک نئی ڈائمنشن میں چلے گئے ہیں، اور یہ اس وقت بہت اچھے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں اچھے ہیں؟ کیا یہ کسی ڈپلومیسی کے نتیجے میں ہے، یا امریکہ واقعی پاکستان کو اپنے دوست کے روپ میں دیکھ رہا ہے، اور آگے چل کر کیا ہوگا؟ اور اگر کیونکہ ملکوں کی جو دوستی ہے وہ مفادات کے تابع ہوتی ہے، تو کیا چاہیے امریکہ کو پاکستان سے؟ اور پھر یہ کیا مواجرہ ہوا کہ وہ امریکہ، وہ ٹرمپ، جہاں پر پاکستانی ڈائسپورا نے عمران خان صاحب کے معاملے کو اتنا اٹھایا تھا، اور ٹرمپ یہ بار بار کہتا تھا کہ وہ کرے گا پاکستان کی حکومت سے عمران خان کی رہائی کی بات، لیکن وہ بات نہیں ہو رہی، حالانکہ پاکستانیوں نے بہت بڑی اکثریت نے ووٹ بھی اس لیے دیے۔ تو ایک بات تو سامنے نظر آتی ہے، میں آپ کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں
کہ یہ جو دوستی ہے یہ کوئی ڈپلومیسی نہیں، یہ ایکچولی ملینز آف ڈالرز کی جو ہے یہ لابنگ کا نتیجہ ہے۔ اور اس وقت جو ہم دیکھتے ہیں اس میں ایک تو کیتھ شیلر جو ٹرمپ کے سابقہ باڈی گارڈ ہیں، ان کی ایک لابنگ فرم ہے، اس کو پاکستان نے ہائر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جارج سوریل کی جو لابنگ فرم ہے جیولن ایڈوائزرز، وہ $50,000 مہینے پر پاکستان کی لابنگ کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر ایک اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ اپری، انہوں نے اسٹیفن پین کی کمپنی ہے ٹیم ایگل کنسلٹنگ، اس کے ساتھ $1.5 ملین سالانہ کی ڈیل کی۔ اور اس کے کیا مقاصد تھے؟ ایک تو پاکستان کا جو نام ہے، پاکستان کی پوزیشن کو رکھنا امریکہ میں، اور دوسرا جو بیانیہ پاکستانی ڈائسپورا نے بنایا تھا عمران خان کے لیے اس کو دبانا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو لابیسٹ ہے انہوں نے کس طریقے سے یہ صدر ٹرمپ کے دل میں اترے ہیں اور امریکی حکومت کو مائل کیا کہ وہ پاکستان کی طرف آئے۔ جو بلوچستان کے معدنیات ہیں، جو KPK کے زمینوں کے اندر چھپے ہوئے خزانے ہیں، اس کو انہوں نے اٹھایا، ریئر ارتھ منرل کی کہانی کو، اور امریکی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے رکھا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے رکھا ہے، اور یہ کہا ہے کہ جناب یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہم لے سکتے ہیں۔ تو ظاہر ہے وہ سرمایہ دار ہے، ان کے منہ میں پانی آیا تو پھر وہ عمران خان کو بھول گئے اور وہ اپنی اس مقصد کی طرف چلے گیا۔ اب اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان اس کی پاکٹ میں رہے، تاکہ چائنا اور انڈیا کے لیے ایک ان کو بیلنس کرنے کے لیے ایک مورا پاکستان کے پاس، امریکہ کے پاس رہے، کیونکہ امریکہ یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان مکمل طور پر چائنا کی گود میں چلا جائے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر اس لیے وہ صرف ایک سیکورٹی الائی کے حوالے سے نہیں دیکھتے پاکستان کو، وہ اب پاکستان کے ساتھ ایک تعلق کو بنانا چاہتے ہیں، چلانا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ پاکستان کو بھی سمجھ ہے کہ امریکہ میں اگر آپ کے پاس لابیسٹ نہیں ہے تو کوئی آپ کی آواز نہیں سنتا، کوئی آپ کی بات نہیں سنتا، اس لیے یہ لابیسٹ رکھے گئے ہیں۔ اور ایک جو پولیٹیکو رپورٹ ہے اس کے مطابق تو 7 جو ہیں وہ لابیسٹ فرم ہیں جو پاکستان کے لیے لابنگ کر رہی ہیں۔ تو وہ جو لابیسٹ ہیں، جو فرمز ہیں، وہ پاکستان کا مدعا، پاکستان کا مقدمہ پیش کرتی ہیں۔ اور یہ وہ وقت ہے جب مودی جو ہے، انڈیا جو ہے وہ امریکہ سے دور جا رہا ہے، ہٹ رہا ہے پیچھے، کیونکہ جو روس کے ساتھ تعلقات ہیں، ان کی جو تیل کی ڈیل ہے اور جو دوسرے معاملات ہیں، اس کی وجہ سے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ ان کا ایک رویہ مودی کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ تو وہ ایسے وقت میں پاکستان کے لیے یہ ایک زبردست اپرچونٹی تھی، جس میں انہوں نے پیسے تو لگائے، ملینز آف ڈالرز خرچ کیے، اور اس لابنگ کے نتیجے میں آواز اب سنی جا رہی ہے پاکستان کی، اور ڈپلومیسی جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ کامیاب ہے۔ لیکن یہ ملینز آف ڈالرز، عمران کا نام وہاں سے، عمران کے لیے جو بات ہو رہی تھی پاکستانی ڈائسپورا کر رہا تھا، اس کو دبانے کے لیے اور اپنی بات کرنے کے لیے، کیونکہ امریکہ پاکستانی سیاست میں بھی رول چاہتا ہے کہ کس کو سائیڈ لائن کرنا ہے، کس کو آگے لے کے آنا ہے، کون ان کے مفادات کا تحفظ کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مل کر یہ ہوا۔ اور اب کیا یہ لانگ ٹرم ہے، کیا یہ شارٹ ٹرم ہے، یہ میں سوال آپ کے لیے چھوڑتا ہوں کہ کیا کرے گا آگے جا کے امریکہ۔ تو آپ ہمیں لکھیں، اس کا جواب دیں، اور ہم بھی اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں، جستجو کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، اور اگلی کسی ویلاگ میں اس کا پھر بھرپور انداز میں ذکر بھی کریں گے۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان۔